بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 24 نومبر بروز جمعرات ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اہم کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے اور اچانک اس کیس کی سماعت کا مقرر ہونا یہ بہت اہم ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک بہت بڑا فراڈ کر کے زرداری مافیا کا خاص آدمی، بلاول ہاؤس کا خاص آدمی بیرون ملک فرار ہو گیا ہے، اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ زمینوں پر قبضے کے حوالے سے سندھ کے چیف سیکرٹری کو طلب کیا گیا عدالت کی جانب سے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں فیصل وافڈا کی تاحیات نہلی کے خلاف جو درخواست ہے اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس عمر بندیال صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کل سماعت کرنے جا رہا ہے، اور اس میں جو فیصل وافڈا کی نہلی ہے وہ بہت اہم تھی، اور فیصل وافڈا کی نہلی کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا کیس کو کل مقرر کرنا، جس میں الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار کو عدالت نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا تاحیات نہلی الیکشن کمیشن کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، تو اس حوالے سے یہ کل کیس بہت اہم ہے۔ اور ان دنوں میں 26 سے پہلے یا جو آرمی چیف ہیں ان کے جانے سے پہلے اس کیس کا مقرر ہونا یہ بہت اہم ہے۔ اور آج دیکھتے ہیں کہ جو آنریبل سپریم کورٹ ہے آج 24 نومبر کے لیے اس کیس کی سماعت کو مقرر کیا گیا ہے، تو آج اس کیس پر کیا واقعی جو 3 سوال اٹھائے گئے تھے الیکشن کمیشن کے حوالے سے، کیا ان کو ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے یا ریلیف دیا جاتا ہے؟ جو فیصل وافڈا ہے، جس طریقے سے فیصل وافڈا نے خدمت کی ہے اس کو دیکھتے ہوئے، ان کی تاحیات نہلی کو ختم کرتے ہوئے صرف 5 سال کی جو نہلی ہے جو الیکشن کمیشن کر سکتا ہے، کیا اسی کو برقرار رکھا جا سکتا ہے؟ آج فیصلہ ہو جائے گا۔ دوسری طرف سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے سرکاری املاک اور جو دستاویزات ہیں اس پر سیاستدانوں اور عہدیداروں کی تصاویر لگانے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ جیسے جو آپ نے دیکھا لاہور میں بسیں چلتی تھیں تو شہباز شریف کی تصویریں لگی ہوتی تھیں، اسی طرح سے جب یہ کوئی فلاح و بہبود کے لیے یا عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی مہم شروع کرتے تھے تو بینرز کے اوپر شہباز شریف کی آپ کو تصویریں نظر آتی تھی۔ شہباز شریف کی تو ہر جگہ ہی آپ کو تصویر نظر آتی تھی۔ اب یہ قاضی فائزہ صاحب کی جانب سے راولپنڈی کی کچی آبادی میں متعلق وقف املاک راولپنڈی کی ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر کی جانب سے کچی آبادی کی زمین خالی کروانے کی درخواست پر فیصلہ جاری کیا ہے۔ قاضی فائزہ صاحب نے اس کو تحریر کیا۔ انہوں نے اپنے فیصلے میں کہا کہ سرکاری وسائل پر ذاتی تشہیر کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پاکستان کسی کی جاگیر نہیں جہاں عوام حکمرانوں کے سامنے جھک جائیں۔ فیصلے میں کہا گیا کہ جمہوری ساکھ کو برقرار رکھنے کے لیے چوکنا رہنا ہوگا۔ سرکاری املاک پر ذاتی تشہیر کے لیے تصاویر چسپاں کرنا اخلاقی اقدار کو مجروح کرتا ہے۔ سپریم کورٹ نے تمام چیف سیکرٹریز اور وفاقی انتظامیہ کو عدالتی فیصلے پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کر دی ہے۔ فیصلے میں مقدمے کے حوالے سے لکھا گیا کہ ریکارڈ میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے جس سے ثابت ہو کہ کچی آبادی کو دی گئی زمین وقف املاک کی تھی، اور ریکارڈ میں یہ بھی ثابت نہیں ہوتا کہ زمین کے مالکانہ حقوق بورڈ یا وفاقی حکومت کے پاس تھے۔ یہ وہ فیصلہ ہے کچی آبادیوں کے حوالے سے جو وفاقی حکومت کی درخواست اس کو خارج کیا تھا قاضی فائزہ صاحب نے، اس میں انہوں نے ساتھ تحریر کیا ہے کہ جو سرکاری املاک یا دستاویزات ہیں اس پہ سیاسی لوگوں کی یا سرکاری افسران کی تصاویر چسپاں کرنا یا لگانا اس کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے روک دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ یہ ایک بڑی اہم پیش رفت ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں زمینوں پر قبضے کا جو معاملہ تھا، چیف سیکرٹری کو طلب کیا ہے جسٹس ندیم اختر صاحب کی جانب سے۔ جسٹس ندیم اختر نے کیس کی سماعت کرتے ہوئے سوال کیا کہ کہاں ہے چیف سیکرٹری؟ اس پر چیف سیکرٹری کے وکیل نے کہا کہ چیف سیکرٹری حیدرآباد میں مصروف ہیں۔ عدالت نے حکم دیا کہ چیف سیکرٹری سے کہیں وہ 30 نومبر کو ذاتی حیثیت میں پیش ہوں، اور ڈی جی ایم ڈی اے بھی ذاتی حیثیت میں پیش ہوں۔ سماعت کے دوران جسٹس ندیم اختر نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ 30 نومبر تک تمام قبضے ختم کر کے رپورٹ جمع کروائیں، اور چیف سیکرٹری کو اجلاس بلانے کا کہا گیا تھا۔ بتائیں عدالتی فیصلے پر کیا عمل درآمد ہوا؟ سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس نے کہا میں بتائیں اب تک عمل درآمد کیوں نہیں کیا گیا؟ عدالتی فیصلہ واضح تھا، مزید کیا تشریح کریں؟ درخواست گزار کو متبادل دیں یا معاوضہ دیں؟ درخواست گزار محمد عثمان نے عدالت کو بتایا کہ 1984 میں پلاٹ کا الاٹمنٹ آرڈر جاری ہوا، قبضے والی اراضی پر ایم ڈی اے نے اسکیم جاری کر دی، جب خریدار پہنچے تو پتہ چلا اراضی پر پہلے ہی قبضہ ہو چکا ہے۔ درخواست گزار نے کہا کہ ایم ڈی اے نے متبادل پلاٹ کا وعدہ کیا جو آج تک پورا نہیں کیا، جس پر پھر سندھ ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا۔ اب 30 نومبر کو چیف سیکرٹری کو ذاتی حیثیت میں سندھ ہائی کورٹ نے طلب کر لیا ہے۔ دوسری جانب سکھر حیدرآباد موٹر وے پر جو بہت بڑا فراڈ سامنے آیا تھا، اس فراڈ میں ایک تو آپ نے دیکھا ہوگا ڈی ایچ اے کراچی میں ایک پولیس اہلکار کو قتل کرنے والا ملزم بیرون ملک بھاگ گیا ہے۔
5-6 گھنٹے وہ کراچی ایئرپورٹ پہ رہا ہے، اور پھر وہ جو جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اس پر 5-6 گھنٹے گزارنے کے بعد وہ باہر بیرون ملک فرار ہوا ہے۔ اور سندھ پولیس کو غیرت نہ آئی، کیونکہ سندھ پولیس کو اپنے اہلکاروں سے زیادہ زرداری مافیا کی نوکری عزیز ہے، اس وجہ سے اس کو نہ روکا گیا اور وہ بیرون ملک چلا گیا۔ اور اب دوسری طرف جو ایف آئی اے کا کیس تھا، اور جس میں ڈپٹی کمشنر تاشفین عالم ان کو گرفتار کرنا تھا، اور جن کے خلاف یہ تھا کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے ڈی سی نوشیرو فیروز تاشفین عالم کو 1500 ایکڑ زمین کی خریداری کے لیے 3 ارب 61 کروڑ روپے سے زائد کے فنڈز جاری کیے تھے۔ جاری کردہ فنڈز کے استعمال میں قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی اور مبینہ خود برد کا الزام تھا۔ وہ 4 دن سے مفرور تھے، جس پر انہیں معطل کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد پتہ چلا ہے کہ وہ 19 نومبر کو دبئی روانہ ہوئے ہیں۔ تاشفین عالم دبئی سے غیر ملکی پرواز پر آذربائیجان چلے گئے ہیں، اور پوری کی پوری جو زرداری مافیا وہ دیکھتی رہی ہے۔ 3 ارب 15 کروڑ کا سرکار کے خزانے کو نقصان پہنچا کے جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے سکھر سے حیدرآباد موٹر وے بنائی جا رہی تھی، اس کے لیے ایک جو ڈی سی ہے وہ پہلے گرفتار ہے، جو دوسرا ڈی سی تھا جو اصل ملزم تھا، جو اس وقت فرار ہو گیا تھا اور اس کو معطل کیا گیا تھا، وہ 19 نومبر سے ہی ملک سے فرار ہو چکا ہے۔ اور اب ایف آئی اے کو ہوش آئے، کیونکہ ایف آئی اے تو عمران خان کے جو سپورٹرز ہیں ان کو گرفتار کرنے اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو گرفتار کرنے یا ہراساں کرنے کے علاوہ ان کے پاس کام کوئی نہیں ہے۔ ان کو کیا لگا کہ جو 3.25 ارب روپے کا ملک کو نقصان پہنچا کے جا رہا ہے وہ بھاگ گیا ہے، فرار ہو گیا ہے، اور انہوں نے خود فرار کروایا ہے، زرداری مافیا نے خود فرار کروایا ہے۔ وہ کون سا ایک ڈپٹی کمشنر کی اتنی اوقات ہے کہ وہ 3 ارب 15 کروڑ کھا جائے؟ اس کو تو مشکل سے 15 کروڑ ملا ہوگا، 3 ارب کہاں گیا؟ وہ بلاول ہاؤس میں اس کی رسیدیں ملیں گی، جو مال مسروقہ ہے وہ بلاول ہاؤس سے ملے گا۔ تو پھر جب یہ ایسے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں تو ان کو پھر پورا وعدہ بھی کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، آپ کا جو جی چاہے آپ کریں، اور وہی ہوا۔ ان کو بیرون ملک فرار کروا دیا، اور بیرون ملک فرار کروانے کے آج 5واں دن ہے۔ آج یہ خبر شیئر کی گئی ہے عوام کے ساتھ کہ جی دیکھو جی بڑا ظلم ہو گیا، وہ بندہ تو باہر چلا گیا ہے، اس نے تو باہر جانا تھا، کیونکہ اس کو انہوں نے ایک طریقے کے ساتھ باہر بھجوایا ہے، اور وہ اب باہر چلا گیا ہے۔ جبکہ دوسری طرف قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک از خود نوٹس لیا تھا، اور یہ از خود نوٹس لیا تھا صحافیوں کو ہراساں کرنے کے حوالے سے، جس کے بعد یہ معاملہ چیف جسٹس کے پاس چلا گیا تھا۔ اس وقت چیف جسٹس گلزار تھے، اور اس پر پھر سوال یہ اٹھا تھا کہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں وہ از خود نوٹس نہیں لے سکتے تھے۔ از خود نوٹس لینا چیف جسٹس کی ذمہ دار، چیف جسٹس آف پاکستان کی جو اختیار ہے۔ اس پر پھر جو بینچ تھا، بینچ نے وہ از خود نوٹس ختم کر کے فائل بھجوا دی تھی چیف جسٹس کو۔ چیف جسٹس نے پھر اس کے اوپر جو صحافیوں کو ہراساں کرنے کے حوالے سے کیس تھا، اس کو جو ہے وہ از خود نوٹس میں کنورٹ کر کے اس پر کاروائی شروع کی تھی۔ اب جب کہ یہ امپورٹڈ رجیم جو آپریشن ہے، اور رجیم چینج آپریشن اور امپورٹڈ حکومت ہمارے سر پر مسلط کی گئی، تو اس کے بعد جو کچھ صحافیوں کے ساتھ ہوا، سپریم کورٹ میں واز خود نوٹس سویا رہا اور کوئی اس کے اوپر کاروائی نہ ہوئی۔ عمران ریاض خان 4 دن مار کھاتے رہے۔ پوری دنیا دیکھ رہی تھی کہ ایک صحافی کو اتنا ذلیل کیا جا رہا ہے، اتنا ذلیل کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک تھانے سے دوسرے تھانے، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، پورا پنجاب اس کو گھما دیا، 4 دن اس کو ذلیل کیا، اور اس کے بعد عرش شریف شہید ہو گیا، ان کو قتل کر دیا گیا۔ وہ عدالتوں میں خط لکھ کے منت کر کے معید پیرزادہ کو بیرون ملک جانا پڑا۔ دوسری طرف جو معید پیرزادہ کے علاوہ صابر شاکر کو باہر جانا پڑا۔ ارشاد بھٹی کے حوالے سے جو چیزیں جا رہی تھیں، تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ ہمارے ملک میں صحافی آزاد نہیں تھے، چونکہ یہ آج کو نوٹس تو لیا گیا تھا۔ صحافی تو سمجھا جاتا ہے حامد میر کو، صحافی تو سمجھا جاتا ہے اسد طور کو، متی اللہ جان کو، وہ جو خاص طرح کے ایک لوگ ہیں جن کو 10 لوگ بھی نہیں سنتے، ان کو صحافی سمجھا جاتا ہے بدقسمتی سے۔ تو ان کے لیے وہ نوٹس لیا گیا تھا، چونکہ وہ اب سیکیور تھے اور وہ پورا پروٹوکول انجوائے کر رہے تھے، ان کا جو جی چاہے وہ بولتے رہے، ان کو کوئی نہیں پوچھے گا، اور ادھر سے یہ اوئے بھی کرتے ہیں تو ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خاموشی رہی، سارے معاملات خاموش رہے۔ اب اظہر صدیق ایڈوکیٹ جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل بھی ہیں اور سینئر ایڈوکیٹ ہیں، ان کی جانب سے یہ انفارمیشن دی گئی ہے کہ جسٹس اعجاز الحسن صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس مزار علی اکبر نقوی صاحب،
آج سماعت کرنے جا رہے ہیں اس از خود نوٹس پر جو صحافیوں کو ہراساں کرنے سے متعلق جو کیس تھا اس پر آج سماعت ہونے جا رہی ہے۔ اس پر اٹارنی جنرل آف پاکستان کو، ڈی جی ایف آئی اے کو اور آئی جی اسلام آباد سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر دیا ہے، اور یہ جو سپریم کورٹ میں صحافیوں کو ہراساں کرنے کے خلاف از خود نوٹس کیس سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ آج اس کے اوپر اگر سماعت ہو جاتی ہے اور یہ ارشد شریف کا جو معاملہ ہے اس کو بھی یہی بینچ اٹھا لیتا ہے، کیونکہ پی ایف یو جے کی جانب سے باقاعدہ 2 دن پہلے خط لکھا گیا ہے ارشد شریف کے معاملے پر۔ اب وہ معاملہ چلا جاتا ہے اعظم سواتی کے اوپر جو ظلم ہوا اس کے اوپر، اس نے کیا کیا، ایک ٹویٹ کیا نا، تو ٹویٹ بھی تو سوشل میڈیا ہے، اس بنیاد پر اس کے خلاف کارروائی ہوئی۔ میڈیا پر بات کرنے کی وجہ سے شہباز گل کے ساتھ جو کچھ ہوا، معید پیرزادہ کیوں باہر بیٹھا ہے، صابر شاکر کے خلاف اتنے مقدمات کیوں تھے، عمران ریاض خان کے ساتھ کیا ہوا، اگر تو یہ ساری چیزیں آنریبل سپریم کورٹ دیکھ لے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قوم پر بہت احسان ہوگا، اور قوم بہت مایوس ہو چکی ہے۔ اور جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایسا کوئی ایکشن لیا ہے یا کوئی ریمارکس دیے ہیں تو قوم اس کو اب توجہ نہیں دیتی۔ قوم یہ کہتی ہے کہ نہیں جی یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، ریمارکس کچھ اور ہوتے ہیں، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، اور یہ کرتے اپنی مرضی ہیں۔ اب بھی اگر ہمارا عدالتی نظام عوام کے اس پریشانی کو نہ سمجھا تو پھر اس کے بعد ہمارے عدالتی نظام کا اللہ ہی حافظ ہے، اور پھر کیسے یہ اپنی ساکھ بحال کرے گا اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔